تحفظ دین کا کارواں رواں دواں رواں 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 دواں رواں دواں رواں دواں تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آج کے اس تاریخی اجلاس کے صدر عالی قدر معہد ملت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبدالحق صاحب ازہری دامت برکاتہم اور یہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب اور دیگر اساتذہ اور حکیم معہد ملت، اب تقریباً نہیں رہا لیکن کچھ نہ کہوں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو کہنا چاہتا تھا اس کا وقت تو اب بالکل نہیں رہا۔ آپ تمام لوگوں کو جو ملت سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے ملت سے فیض حاصل کیا ہے، میری مراد علماء دین، آپ زبردست طاقت ہیں، آپ اپنی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، غیر معمولی طاقت کے آپ حامل ہیں۔ آپ اپنی طاقتوں کو پہچانیے۔ قرآن پاک نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ بھی کسی نہ کسی شکل میں قرآن پاک سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی شکل میں قرآن پاک سے وابستہ ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ آپ پیتل کے اور خاکی وردی میں کھڑے ہوئے انسانوں سے ہرگز نہ ڈریں۔ حق کی طاقت آپ کے پاس جو ہے، آپ کے دلوں میں اور آپ کی زبان پر ہے، وہ دنیا کی ساری طاقتوں پر بھاری ہے۔ آج پوری دنیا 20 سال سے اس تہذیب اور کلچر کو مٹانے کے درپے ہے۔ 11 ستمبر 2001 سے اسے ختم کرنے کے درپے ہے، اور وہ ساری طاقتیں جو قریب میں اکٹھا ہوئی تھیں وہ اپنے اپنے گھروں پر واپس چلی گئیں۔ وہ اپنے اپنے گھروں پر واپس چلی گئیں۔ ہمارے لیے بھارت میں جو شکتی سوہان روح بنی ہوئی ہے اور ہماری ساری پریشانیوں کی جو جڑ ہے اور جس کا وجود ہماری دشمنی پر مبنی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ حالات سے واقف ہیں۔ میری مراد RSS سے ہے کہ ان کے بانیوں میں سے ایک نے تحریر میں یہ بات لکھی ہے
کہ جب میں گنگا کے پانی پر مسجد و مینار کا عکس دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ جنہیں ہماری مسجدیں اور مینار دیکھنا بھی گوارا نہیں، اور تقریباً 95 سال سے وہ اس میں سرگرم ہیں، جن کی بنیاد ہماری دشمنی ہے۔ آج وہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ بھارت کا مسلمان بھارتیہ ہے، بھارت کے مسلمانوں کے بغیر بھارت کی ترقی اور تعمیر ناممکن۔ مزید کچھ عرصے صبر کیجیے، استقامت اختیار کیجیے۔ یہ آندھیاں ہیں، آندھیاں ہمیشہ نہیں چلتی، کچھ دنوں چلتی ہیں اور اس کے بعد تھم جاتی ہیں۔ 11 ستمبر 2001 سے ہمارے خلاف پوری دنیا ہے، اور جن کا وجود 1925 میں بھارت میں ہوا، جنہوں نے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی تھی، انہی میں سے ایک ہیگڑے وار بھی RSS کا بانی ہے۔ یہ تقریباً 75 سال پہلے سے یہ ساری کوششیں جاری ہیں، لیکن وہ تھک گئے آپ کے عزم و استقلال کو دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ ان کو شکست دینا مادی طور پر، معاشی طور پر انہیں پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں تھوڑا ستا سکتے ہیں، تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام بھارت کی سرزمین پر بقول حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے، دین رحمت بن کر آیا ہے، ہرگز تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر بھارت کا مسلمان صبر و استقلال، عزم و ہمت کے ساتھ جمع رہا تو انشاءاللہ العزیز اگلے 25 سالوں میں بہت نمایاں تبدیلی اور بہت نمایاں فرق آپ محسوس کریں۔ ختم بخاری شریف کی تقریب میں میں تھا، بعض حالات کی وجہ سے عام دعوت نامہ نہیں تقسیم کیا گیا ہوگا، لیکن مجھے خبر لگ گئی تھی اور میں یہاں تھا۔ بعض طلبہ ایک خاص قسم کی جیکٹ اور امامہ پہنے ہوئے تھے۔ یہ تو چند طلبہ تھے، لیکن میری نظر عالمی سطح پر تھی کہ اس جیکٹ اور اس امامے کو کیا رنگ دیا جائے گا یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اپنا لباس، اپنا امامہ، اپنی صدری اختیار کرنے کا ہمیں حق ہے، جس طریقے سے کہ کسی بھی رنگ کے انتخاب کرنے کا۔ ملت ایک بہت بڑی طاقت ہے، عالم دین ایک آزمائش سے گزرا تھا میں، میرے پاس کچھ سنجیدہ میرے مخلص و لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں کے پاس اتنی بڑی عددی طاقت ہے۔ میں نے کہا ہوگی، میرے پاس حق کی طاقت ہے، میرے پاس 5 لوگ ہیں لیکن وہ 50 پہ بھاری، 5 لوگ ہیں وہ 50 پہ بھاری ہیں۔ یہ جو ایمان کی طاقت آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ دنیا کی ساری طاقتوں پر بھاری طاقت ہے، کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ کچھ دن اور حکمت سے کام لیجئے، اس دیش کے کمزور طبقات کو اپنے ساتھ لیجئے،
ان کو اپنا ہمدرد اور ہم نوا بتائیے کہ ہم ان کے حقیقی بھائی خواہ ہیں، ہم روزیاں تقسیم کرتے ہیں، ہم دونوں کی روزیاں چھینتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک روٹی ہوگی تو ہم آدھی روٹی اپنے سامنے والے ساتھی کو پیش کر دیں گے۔ حکمت سے کام کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی بستیوں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ لوگوں کا سماج کے کمزور طبقات کے ساتھ سابقہ پڑتے رہتا ہے، ان کو اپنا ہمنوا بنائیے، اپنا ساتھی بنائیے، اور جو غلط فہمیاں آپ کے بارے میں پیدا کی جا رہی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ کل جب میں عصر اور مغرب کے درمیان یہیں مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو ملت کے بہت سے فضلاء آئے ملے، اور یہاں جو چہل پہل مجھے نظر آئی دل بہت خوش ہوا۔ ایک لمبے عرصے سے دل چاہتا ہے کہ یہ 10 ایکڑ زمین 1000 طلبہ کے لیے کافی ہے۔ یہ جتنے ملت کے فضلاء، ملت کے فیض یافتہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس طریقے سے آباد کریں کہ یہاں 100، 200، 300 نہیں، کم از کم 1000 طلبہ علم یہاں پر موجود ہوں اور یہاں سے فیض پائیں۔ مدرسے بہت ہیں، لیکن بعض مقررین کے بقول یہ ایک مدرسہ روایتی مدرسہ نہیں بلکہ ایک ملی تحریک ہے۔ اگر 1000 یہاں سے فیض یافتہ افراد مہاراشٹر میں پہنچیں گے، آپ سوچیے کہ وہ کتنا بڑا سماجی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے میں انہی باتوں پر اپنی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ غیر معمولی طاقت ہیں، اپنی طاقت کا احساس کیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، خوف و ہراس کو دل سے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی، آپ کے اداروں کی، آپ کے اہل و عیال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب محفوظ رہیں گے، آپ کی اولادیں محفوظ رہیں گی، آپ کے مدارس محفوظ رہیں گے، آپ کے مقبرے محفوظ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے آپ اپنے سے متعلق غلط فہمیاں جو پیدا کی جا رہی ہیں اسے دور کر سکتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور مدارس کو بھی سماج کے لیے مفید اور کارآمد بنانے کی بھی فکر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 رواں، تحفظ دین کا کارواں رواں رواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔